کی عبادت ہے نا, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. کھانا پینا سونا جاگنا کھیلنا شادی تجارت یہ سب بات کی بات ہے. جس مقصد کے لیے میں پیدا ہوا, جس مقصد کے لیے آپ پیدا ہوئے, وہ عبادت ہے. ہم اللہ کی عبادت سے دور ہیں, اللہ کی بندگی سے دور ہیں. آج ہمارے اوپر پریشانی ہے, تنگی ہے, مصیبت ہے, پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں. بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی سے دور ہیں. جب بندہ اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. نماز یہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے, اور اسی عبادت کے لیے میرا اور آپ کا وجود ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہترین نقشہ کھینچا ہے. کہا اللہ رب العالمین نے, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنت میں لوگ جائیں گے, جنت کے لوگ مجرموں سے پوچھیں گے, جنت کے لوگ مجرموں سے پوچھیں گے, جہنمیوں سے پوچھیں گے, ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تم دنیا میں اچھے کام کرتے تھے, سب کچھ تمہارا ٹھیک تھا, ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا, سب کچھ برابر تھا, پھر آج تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں چلے گئے. جانتے ہو جہنمی سب سے پہلا کیا جواب دیں گے؟ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, جہنم میں ڈال دیا. اگر نماز نہیں پڑھو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. اب ذرا میں اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہماری کتنی نمازیں ضائع ہو گئی, ہم نے کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا. فجر پڑھ لی, ظہر چھوڑ دیا, ظہر پڑھ لی, عصر چھوڑ دیا, ایک دن پوری نمازیں پڑھ لی, اگلے دن چھوڑ دیا. یہ نمازوں میں چھوڑ پکڑ, نمازوں کو پڑھنا چھوڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ نماز تمہارے اوپر فرض عین ہے. یہ ایسی عبادت ہے عزیز دوستو کہ اللہ رب العالمین نے کسی حالت میں نماز کو معاف نہیں کیا, کسی حالت میں نہیں. بندہ بیمار ہے, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, روزہ چھوڑ سکتا ہے. بندے کے پاس مالی طاقت نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, حج فرض ہے لیکن پھر بھی چھوڑ سکتا ہے کیونکہ مالی استطاعت موجود نہیں ہے. اللہ نے جتنی عبادتوں میں رخصت رکھی ان کی مجبوریوں کا خیال کرتے ہوئے, لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ نے کسی صورت میں اس کو معاف نہیں کیا. آپ اچھی حالت میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہوگا, آپ بیماری کی حالت میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہوگا, آپ پریشانی میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہوگا. آپ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی بیٹھ کر پڑھنا ہوگا, بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کر پڑھنا ہوگا. آپ خوشی میں ہو تب بھی پڑھنا ہوگا, آپ ناراضگی میں ہو, پریشانیوں میں ہے, مشکلوں میں ہو تب بھی پڑھنا ہوگا. آپ حالت سکون میں ہو تب بھی پڑھنا ہے, آپ حالت خوف میں ہو تب بھی پڑھنا ہے, آپ جنگ کی حالت میں ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں نماز کو معاف نہیں کیا. پڑھنا تو پڑھنا ہے کیونکہ نماز زندگی کا مقصد ہے. جب آپ نماز پڑھو گے اللہ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. نماز پڑھیے. مسلمان اپنی نمازوں سے پہچانا جاتا ہے. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں. علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا ہم اللہ کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم اپنی زندگی کے مقصد کو اتنے غافل ہو گئے؟ ذرا تصور کر کے دیکھیے آپ نماز کا کتنا سنگین معاملہ شریعت میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز پڑھو مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. بے نمازی مشرک ہے, بے نمازی مشرک ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. قرآن مجید سورۃ الماؤن میں اللہ رب العالمین نے کہا فویل للمصلین. غور سے سنیے اس بات کو. اللہ نے کیا کہا؟ فویل للمصلین.
نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں کہتا ہے یہ جہنم میں جائیں گے. کون سی نماز؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی برتتے ہیں. بڑی سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بڑی کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل نہیں لگتا. تو جو سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز میں وہ چین، وہ خشوع، وہ خضوع نہیں ہے. ایسی نمازیں تم کو جہنم میں لے جائے گی. نماز پڑھنے والوں کو دھمکی دی گئی کہ نماز ایسی پڑھو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھے گا وہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت بیان فرمائی، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. منافقین نمازوں کے لیے آتے ہیں مگر بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں. منافقینوں پر نماز بھاری ہوتی ہے. عشاء کی نماز، فجر کی نماز ان کے لیے بڑی بھاری ہوا کرتی ہے. کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں آ گیا کہ ہماری آنکھ اللہ کے لیے صبح کے وقت نہیں کھلتی، ہم اللہ کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے؟ آئیے میں آپ کو وہ حدیث سناؤں. آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو بندہ فجر کی اذان کو سننے کے بعد بھی اپنے بستروں کو نہیں چھوڑتا. آپ بستر میں آرام کر رہے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، آپ نے نماز کی طرف توجہ نہیں دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ایسے شخص کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے. جو اذان سننے کے بعد بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے، شیطان ایسے لوگوں کے منہ میں پیشاب کرتا ہے. ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے شرح بیان کرتے ہوئے کہا شیطان منہ میں پیشاب کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں کفر کے قطرے داخل کرتا ہے. بندہ نماز چھوڑتا رہے گا، شیطان کفر کے قطرے داخل کرتا رہے گا، اور بے نمازی ایک وقت کافر ہو جائے گا. بے نمازیوں کا بڑا دردناک انجام ہے، بڑا دردناک انجام ہے. آپ اندازہ لگائیے، نماز کو چھوڑنا، بندگی سے غفلت برتنا اتنی بڑی آفت ہے، اتنی بڑی آفت ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ بہت غصے میں ہوگا. ارے اللہ وہ ذات ہے جس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ قیامت کے دن بہت غصے میں ہوگا، اس کا غصہ بہت زیادہ ہوگا. انبیاء علیہ السلام کہیں گے آج اللہ قیامت کے دن اتنا غصے والا ہے کہ اس سے پہلے نہ اللہ کبھی اتنے غصے والا تھا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. قیامت کے دن تیرا رب بڑا غصے میں ہوگا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہیں گے میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا. وہ کون ہے؟ اللہ کے جگری دوست ہے، خلیل اللہ ہے. لیکن ابراہیم کہیں گے علیہ السلام میں اللہ سے گفتگو نہیں کر سکتا، آج اللہ بہت غصے میں ہے. انبیاء چپ ہوں گے، صحابہ کی زبانیں چپ ہوں گی، کیونکہ قیامت کے دن رحمان بڑے غصے میں ہوگا. اس کا غصہ اتنا خطرناک ہوگا، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت. اللہ تعالیٰ سورج کو لپیٹ دے گا، ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے گی، چاند کا نور کھینچ لیا جائے گا. قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ نے قیامت کو مصیبت کہا، بہت بڑی مصیبت. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. پس جب بہت بڑی مصیبت ان کے درمیان آئے گی، وہ کیا ہے؟ قیامت ہے. قیامت کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن تیرا رب بڑے غصے میں ہوگا. اور اس غصے کی حالت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلا جو سوال اللہ کرے گا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلح سائر عملي وان فسد سائر عملي. قیامت کے دن ہمارا اللہ بہت غصے میں ہوگا، اور سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں لیا جائے گا.
کیا حال ہے ہماری نمازوں کا؟ ہم نے غور کیا؟ ہم نے کبھی اپنے نفس کا محاسبہ کیا کہ ہماری نمازوں کے معاملے میں اللہ سے ہم کیا سوال کریں گے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ پوچھے گا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ آگے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ٹھیک ہوگی اللہ سارے اعمال کو درست کرے گا، نماز میں فساد ہوگا، نماز میں خرابی ہوگی، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ہماری تمام نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، جتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں نا ساری نیکیوں کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ نماز درست ہوگی سارے اعمال درست ہوں گے، نماز میں خرابی ہوگی اللہ سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم اسی نماز کے لیے، اسی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نماز کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو اپنے پاس بلا کر نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر نکلے، اللہ تعالیٰ نے معراج کے سنہرے موقع پر اللہ کے نبی سے گفتگو کی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر اور آپ کی امت پر اللہ نے 50 نمازوں کو فرض کیا ہے، 50 اللہ نے 50 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جائیے آپ کی امت کو پیغام سنائیے کہ آج سے آپ کی امت اللہ کے لیے 50 نمازوں کو پڑھے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر لوٹ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے معراج کا شرف کسی نبی کو نہیں دیا، صرف آپ کو ملا ہے، بتائیے معراج کے اس موقع پر اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے موسیٰ، اللہ نے مجھے اور میری امت کو تحفے میں 50 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اور میری امت اللہ کے لیے 50 نمازوں کو ادا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول، میری امت، میری قوم بنی اسرائیل طاقت رکھنے کے بعد اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کی گزارش کیجئے، مجھے امید ہے اللہ آپ کی بات کو مانے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے، کہا اللہ میری امت اتنی نمازیں پڑھنے کی سکت نہیں رکھتی، اتنی طاقت نہیں رکھتی، تخفیف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول جائیے، اللہ اعلان کرتا ہے آج سے آپ پر اور آپ کی امت پر اللہ نے 40 نمازوں کو فرض کیا، 10 نمازیں معاف کر دی گئی، 40 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ واپس لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اے اللہ کے رسول آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ سے سفارش کیجئے نمازوں میں تخفیف کرائیے۔ اللہ کے رسول دوبارہ اللہ کے پاس گئے، اللہ سے گزارش کی اے اللہ میں اپنی امت کے لیے آسانی چاہتا ہوں، میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، نمازوں میں تخفیف کریے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آج سے آپ پر اور آپ کی امت پر اللہ 30 نمازوں کو فرض کرتا ہے، 20 نمازیں معاف کر دی گئی۔ میں تمام نوجوان ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، سڑکوں پر اور دکانوں سے ہٹ جائیں، وہ علمی اور دینی باتوں کو سننے کے لیے ضرور جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول آپ کی امت یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ سے تخفیف کرائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کہا کا حکم دیجئے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ نے پھر وہی بات کہی، کہا آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ سے تخفیف کرائیے۔ اللہ کے رسول دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ سے گزارش کر رہے ہیں اے اللہ میری امت کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ تیرے لیے 20 نمازیں پڑھ سکے، نمازوں میں تخفیف کی گزارش۔ اللہ نے کہا 10 نمازیں فرض کرتا ہوں، 40 نمازیں معاف کر دی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی، جب میری قوم بنی اسرائیل نہیں رکھ سکی آپ کی امت نہیں رکھ سکتی، جائیے اللہ سے گزارش کیجیے۔
اللہ کے نبی پھر دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ سے التجا مانگی، اللہ سے دعا کی۔ بنی اسرائیل آپ کی امت سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی اللہ کی اتنی عبادت نہیں کر پائی، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے موسیٰ، اب مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے شرم آتی ہے۔ اللہ نے مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازوں کو فرض کیا تھا، اللہ نے 45 نمازوں کو معاف کر دیا، 5 نمازیں باقی رہ گئی، اب اور کیا تخفیف کی گزارش کروں گا؟ مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے شرم آتی ہے۔ اگر ایک مسلمان 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس نے رسول اللہ کی شرم و حیا کو مٹی میں ملا دیا، اسے رسول اللہ کی شرم و حیا کا لحاظ نہ رہا۔ ارے جس نبی نے ہماری خاطر نمازوں کو کم کرانے کے لیے بار بار اللہ کے دربار میں جاتا رہا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی۔ اگر آج ہم 5 نمازیں بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہمارے جینے کا کیا فائدہ، ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ ارے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر جینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بار جو بات بتا دیتا ہے پھر اللہ اپنے فیصلے سے پلٹتا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی امت پر گرچہ 5 نمازوں کو فرض کیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ کی امت کو 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ بندہ 5 نمازیں پڑھے گا، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ 1 مرتبہ فجر کی نماز پڑھتے ہو، وہ 10 فجر پڑھنے کے برابر ہے۔ 1 مرتبہ ظہر پڑھتے ہو، 10 مرتبہ ظہر پڑھنے کے برابر ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اللہ کا وعدہ ہے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بتائی تمہارے لیے۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ نماز سے غفلت بہت بڑی آفت ہے، یاد رکھیے۔ نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے آپ اندازہ لگائیے محدثین کے اقوال کو سن کر۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے نا، اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا دل رسول کی محبت کے لیے لرزتا ہے، سلف صالحین محدثین کے اقوال سنیے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو فقہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ان سے تارک صلاح نماز چھوڑنے والے کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ بے نمازی کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کی کیا سزا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا یحبس، پوچھا گیا کہ دیکھو بے نمازی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ بے نمازیوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی معلوم ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اور دین اسلام کا دشمن ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین باقی نہیں رہا، اس نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا۔ بے نمازی اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی میں، مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھو گے مومن رہو گے، نماز چھوڑ دو گے کافر ہو جاؤ گے۔ ذرا میں اور آپ اپنے نفسوں کا جائزہ لیں، ہمارا کیا حال ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلا اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو مشہور تابعی ہے، حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک آدمی داخل ہوا۔ لوگوں نے حجاج بن یوسف سے کہا اے حجاج، ابھی ابھی جو آدمی تمہارے دربار میں آیا ہے کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے وہ آدمی کون ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا میں نہیں جانتا وہ آدمی کون ہے۔ لوگوں نے کہا
وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب سنا کہ اس کے دروازے میں آ گیا، تلوار نکالی، اس مجلس میں سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، تلوار اس نے سالم بن عبداللہ کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ آپ جائیے اور اس بدبخت کی گردن کو مار دیجیے، کاٹ دیجیے، اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ حجاج بن یوسف سے تلوار لے کر اس بدبخت کے پاس آئے، تلوار اس کے گردن پر رکھی اور پہلا سوال کیا، کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی؟ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ سوال اس سے ہو رہا ہے جس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے، جو صحابی رسول داماد رسول کا قتل کرنے والا ہے۔ اس بدبخت آدمی نے کہا کہ اے سالم بن عبداللہ، ہاں میں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ سالم بن عبداللہ نے سختی سے پوچھا، بتا کیا تو نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی؟ وہ آدمی مارے تعجب کے کہنے لگا، بھلا کوئی ایسا بھی مسلمان ہو سکتا ہے جو فجر کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ سکتا ہے؟ بڑا تعجب کرنے لگا۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بغیر جماعت کی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کہا میں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ سالم بن عبداللہ نے تلوار پیچھے کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، آپ اس کا قتل کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کا قتل کیوں نہیں کرتے؟ خون واجب ہے، اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے، آپ اس کی گردن مار دیجئے۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے شام ہونے تک اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی پناہ میں ہے، اس کا قتل کر کے میں اللہ کی پناہ کو نہیں توڑ سکتا۔ کون ہے؟ حضرت عثمان کا قاتل ہے، مگر اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے فجر کی نماز پڑھنے والے کی حفاظت اللہ کرتا ہے، میں اس کا قتل نہیں کر سکتا۔ آپ تصور کر کے دیکھیے، وہ صحابہ کے دشمن، وہ صحابہ کو قتل کرنے والے نمازوں کے پابند تھے۔ ہمارا سینہ صحابہ کی محبت کے لیے لرزتا ہے، مگر ہم نمازوں سے پیچھے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق اور کفر تو داخل نہیں ہو گیا، کہیں ہم اللہ کی بندگی سے غافل ہو کے اپنی آخرت کو تو تباہ نہیں کر رہے ہیں۔ یقین مانیے بے نمازی اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نمازوں کے میدان میں آگے بڑھے، نمازوں کو رکھے۔ نمازیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی مدد چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ زمین اور آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ تم جو پریشانیوں میں مبتلا ہو، تمہارے سر پہ جو تکلیفیں ہیں، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے نماز پڑھ کے مدد طلب کرو، اللہ پل بھر میں تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمہارے گھر میں رحمت کے خزانے آئیں گے۔ اللہ کی طرف آؤ، نمازوں کو پڑھو، یقیناً دنیا اور آخرت اسی میں کامیابی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی ہے جانے انجانے میں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما۔ اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، اے اللہ ہماری جو نمازوں میں کوتاہی ہو گئی ہے، اے اللہ ان کوتاہیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے با جماعت تیرے گھر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کون تھا؟ یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں؟ یہ کون تھا؟ یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں؟ ہر ذرہ صحن باغ کا ساگر بدو سے۔ آپ کے سامنے تھے فضیلت الشیخ جناب مولانا فیصل راشد حفظہ اللہ، جو بہترین انداز میں تقریر فرما رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ شیخ محترم آپ تقریر کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن کیا کریں، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ سے، میرے پائے طلب کو آسماں کے پار جانا ہے۔ اب میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، اب
आपके सामने फजीलत शेख जनाब मौलाना अब्दुल हन्नान रहीमी साहब होंगे। मैं बड़े ही अदब और इहतराम के साथ शेख मोहतरम से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप आएं और हम सामईन को कुरान व हदीस की बातों से महरूज फरमाएं। इस शेर के साथ मैं जनाब आली को दावत इस्तेज दूंगा कि गुंचे हैं, गुल है, सब्जा है, अब्र बहार है। गुंचे हैं, गुल है, सब्जा है, अब्र बहार है, सब जमा हो चुके हैं, सिर्फ आपका इंतजार है। फजीलत शेख जनाब मौलाना अब्दुल हन्नान रहीमी साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য। সকলে একবার মহব্বতের সাথে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছি। সকলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ ও সালাম শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয় নবী দয়ার কান্ডারি ইমামুল মুরসালিন জনাবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ মহব্বতের সাথে সকলে বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত আজকের সভার সুযোগ্য নির্বাচিত সভাপতি মহাশয় এবং সামনে বসে থাকা দিন প্রিয়, ইসলাম প্রিয়, মাদ্রাসা প্রিয় আমার তরুণ যুবক ভাইরা এবং বয়স্ক আব্বাজানেরা, সকলকে জানাই আজকের জলসায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিক সালাম, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ধন্যবাদ, সাধুবাদ, মোবারকবাদ পেশ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত দিনী ভাই, আমার পূর্বে যে কথাগুলো আপনারা শুনছিলেন, আমি মনে করছি যে এই কথাটির উপরে যদি আমি বা আপনি আমল করে নিই তবে জীবনে আর জলসা শোনার প্রয়োজন নাই। এত দামি দামি কথা, একেবারে কোষ্ঠী পাথর হাদিস ও কোরআন সহিহ সুন্নাহর আলোকে আপনি সারা জীবন জালসা শুনবেন। সেই জালসাগুলোকে একটা পাল্লাতে রাখেন আর আধা ঘন্টার বক্তব্যটাকে একটা পাল্লাতে রাখেন। যদি আমল করব মনে করে যদি শুনে থাকেন তবে আপনার জীবন ধন্য হয়েছে, আপনাকে জীবনে আর জলসা শুনতে হবে না। কেন ভাই? বর্তমান যুগে জলসার অভাব নাই, বর্তমান যুগে বক্তার অভাব নাই। প্রতিদিন জলসা, ফেসবুক খুলেন,
এই যে আবহাওয়া, আল্লাহর মাসলেহাত আল্লাহ ভালো জানেন। এই যে 2-4টা দিন ডেট ক্যান্সেল হওয়ার জন্য মোবাইলে যখনই ফেসবুক খুলছেন, সমস্ত কমিটিগণ, শিক্ষকগণ এসে লাইভ দিয়ে বলছেন দুর্ভাগ্যের বিষয়, কারণবশত মৌসুমের জন্য ডেটকে বানচাল করা হলো। আপনারা ফেসবুকে দেখেছেন কি দেখেনি বলেন? তবে কত জালসা হচ্ছে সামান্য এই 3 থেকে 4টা দিন এরকম আবহাওয়ার জন্য। তার মানে দৈনিক প্রতিদিন জলসা হচ্ছে। বন্ধুগণ, আমার কয়েকটা দিন খালি ছিল, এই সুযোগে জায়গাগুলো পূর্ণ হয়ে গেছে। অনুভব করছি যে আল্লাহর জমিনে যে কত জালসা হচ্ছে। কিন্তু ভাই, পৃথিবীতে যত জালসা, যত বক্তা, যত মেলা, যত পেন্ডাল, এর তুলনায় মানুষ পরিবর্তন হচ্ছে বলুন তো একটু? আল্লাহু আকবার। তো ভাই শুনছেন তো, জীবনে আমল করার চেষ্টা করুন, একটু আমল করার চেষ্টা করুন। উনি বলছিলেন নামাজের ফজিলতের ব্যাপারে। এখানে যতগুলো ভাই বাপজান, তরুণ, যুবক ভাই বসে আছেন, কয়জন এশারে নামাজ পড়ে এখানে বসেছেন? হাত তুলে দেখান তো একটু। ইমানদারের সাথে যারা নামাজ পড়ে এখানে এসেছেন কয়জন দেখেন? আল্লাহু আকবার। তবে মানুষের অবস্থা কোথায় পৌঁছেছে? আমি আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে ইতাআতে রাসূল। এতক্ষণ শুনলেন আপনারা নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে। তো এই নামাজ হচ্ছে আল্লাহর হক। নামাজ কার হক? একটু কথা বলেন। আল্লাহর হক। কিছু আদেশ রয়েছে আল্লাহর, কিছু আদেশ রয়েছে রাসূলের, কিছু নিষেধ রয়েছে আল্লাহর, কিছু নিষেধ রয়েছে রাসূলের। বলবেন মাওলানা একটা আজে বাজে কথা বলবো না, একবারে সূক্ষ্ম হাদিস ও কোরআনের নির্যাস আপনাদেরকে কিছু দিয়ে যাব। ইতাআতে রাসূল, রাসূলের আনুগত্য হওয়া কেমন? সম্মানিত দিনী ভাই, কিছু পাবেন, ধৈর্য ধরে বসুন, ইনশাআল্লাহ পাবেন। আল্লাহর আদেশ কি? আল্লাহ বলেছেন আকিমুস সালাহ, নামাজ কায়েম করো, ওয়া আতুজ যাকাত, তোমরা যাকাত দাও। এগুলো কার আদেশ? আল্লাহ। আল্লাহর নিষেধ দুটি বলছি, ভালো করে শুনুন। আল্লাহর নিষেধ, আল্লাহ বলছেন হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য আল্লাহ শরাবকে হারাম করেছেন। এটা নিষেধ কার? আল্লাহর। আল্লাহ বলছেন লা তাকরাবুজ জিনা, তোমরা ব্যভিচারের নিকটে যেও না। এটা নিষেধ কার? আল্লাহর। আল্লাহ বলছেন তোমরা জুয়া খেলিও না। এটা নিষেধ কার পক্ষ থেকে? আল্লাহর পক্ষ থেকে। তবে আল্লাহর কিছু আদেশ এবং কিছু রাসূলের আদেশ, রাসূলের কিছু নিষেধ এবং রাসূলের কিছু দেওয়া আদেশ। কেমন? আপনাকে একটা উদাহরণ দিই, কোরআনের আয়াত দিই, তাহলে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, নামাজ এটা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ, কিন্তু আপনি নামাজ পড়বেন। আচ্ছা আপনাকে বলি, উজু কি করে বানাতে হবে কোরআন খুঁজে আপনি পাবেন বলুন তো? পাবেন কি? পাবেন না। আপনাকে রাসূলের হাদিস দেখতে হবে। আল্লাহ বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা কুনতুম ইলাস সালাহ, মুমিন তুমি যখন নামাজের জন্য দাঁড় হবে, তৈরি হবে, প্রস্তুতি নিবে, ফাগসিলু উজুহাকুম, তোমার চেহারাটাকে আগে ধৌত করো। আল্লাহ বলছেন নামাজের জন্য মুমিন তুমি যখন প্রস্তুতি নিবে তখন তুমি আগে কি করবে? চেহারাটাকে ধৌত করবে। দ্বিতীয় পয়েন্ট, আল্লাহ বলছেন চেহারাটা ধোয়ার পর তুমি কি করবে? হাত দুটোকে ধুবে, ধৌত করবে। তারপরে কি করবে? ওয়ামসাহু বিরুসিকুম, তোমার মাথা মাসা করবে। 4 নাম্বার যেটা আল্লাহ বলছেন উজুর ফরজ 4খানা। কয়খানা যুবক ভাইরা আমার? উজুর ফরজ কয়খানা? 4খানা। তা আল্লাহ বললেন যে তুমি তোমার চেহারাকে ধৌত করো, তোমার হাত দুটিকে ধৌত করো এবং তোমার মাথার মাসা করে নাও। 4 নম্বর, তোমার পাটুকে ধৌত করো। এবার কয়বার করে ধুইতে হবে এটা কি কোরআনে বলা হয়েছে? একটা হ্যাঁ বা না বলেন ভাই।
আল্লাহ বলেছেন কি? বলেননি। এবার রাসূলের হাদিস দেখতে হবে আমাকে আপনাকে। এই জন্য ইতাআত আল্লাহর এবং আল্লাহর সাথে সাথে রাসূলের ইতাআত করতে হবে। হবে কি হবে না? আপনি যদি বলেন যে আমি শুধু আল্লাহকে মানবো, কোরআনকে মানবো, হাদিসকে মানবো না, তবে কোন মানুষ পুরনো মুমিন হতে পারবে? হতে পারে না, কোনোদিন হতে পারে না। আল্লাহকে মানতে হবে, রাসূলকে মানতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জন্য বলছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল। আল্লাহ বলছেন সারা পৃথিবীর মুমিন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্যশীল হয়ে যাও, আল্লাহর ইতাআত করবে, আল্লাহর সাথে সাথে তারপরে রাসূলের ইতাআত করবে, তবে তুমি পূর্ণ মুমিন হতে পারবে। আপনি যদি বলেন আমি কোরআনকে ফলো করব, কোরআনকে মূল্যায়ন করব, রাসূলকে মানব না, রাসূলের হাদিসকে আমি প্রাধান্য দিব না, তবে আপনি কোনদিন মুমিন হতে পারবেন না, পারবেন না, পারবেন না। যেমন আল্লাহ রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলছেন মুমিন বান্দারে, ওয়া মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযু। আল্লাহ বলছেন রাসূল তোমাদেরকে যা দিবে, রাসূল তোমাদেরকে যা আদেশ করেছেন সেইগুলোকে তোমরা আপন করে নাও, আঁকড়ে ধরে নাও। ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। রাসূল যেগুলো থেকে মানা করেছে ওইগুলো থেকে তোমরা বিরত থাকবে। আর যদি তোমরা আল্লাহকে মানবে, রাসূলের নিষেধকে মানবে না, রাসূলের আদেশকে মূল্যায়ন করবে না, তবে একজন পূর্ণ মুমিন কেউ হতে পারে না, পারে না, পারে না। আল্লাহর ইতাআত করতে হবে, তারপরে রাসূলের ইতাআত করতে হবে। আল্লাহর ইতাআত কাকে বলা হয়? আমি আল্লাহর ইতাআতের দুটি কথা বললাম। আল্লাহ বলছেন নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, হজ করো, যাকাত দাও, মাতা পিতার সেবা করবে, এগুলি হলো আল্লাহর ইতাআত করা। মদ পান করবে না, জুয়া খেলবে না, ব্যভিচার করবে না, লটারি কাটবে না, হারাম খাবে না, এবং তোমরা জুয়া তাসের আড্ডায় যাবে না, এইগুলো হলো আল্লাহর হক। এবার আপনি বলবেন আল্লাহর কথাগুলো মানবো আর রাসূলের কথাগুলো যদি আমি না মানি তবে কি হবে? আমার আল্লাহ বলছেন যারা আমার রাসূলের ইতাআত করলো, আমার রাসূলের কথাকে যারা মূল্যায়ন করলো, প্রাধান্য দিল, আল্লাহ বলছেন ওয়া মান ইউতির রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ। যারা রাসূলের আনুগত্যশীল হলো তারা আল্লাহর আনুগত্যশীল হতে পারলো। আল্লাহ বলছেন বান্দারে, তোমরা যদি আমার রাসূলকে মূল্যায়ন না করো, প্রাধান্য না দাও, আমার রাসূলের সুন্নাতের উপরে আমল না করো, তবে তুমি আমার আনুগত্য করলে না, ইতাআত করলে না। এবার ভাইজান, বাপজান, আমার বন্ধুরা, এবার আপনাকে যেটা ইতাআত রাসূলের কথা বলি শুনুন। আপনি তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর আদেশকে মানলেন, নামাজ পড়লেন, যখনই মসজিদে আযান হলো নামাজ পড়লেন, কিন্তু বন্ধু আমার হজ করলেন, রমজান মাসে রোজা রাখলেন, মাতা পিতার সেবা করলেন, কিন্তু রাসূলের ইতাআত যে আপনি করলেন না। বলবেন মাওলানা, কোন এমন বিষয় আছে যে আমি আল্লাহর কথাকে মানলাম আর রাসূলের কথাকে মানলাম না? এখানে যতটি যুবক আছেন আর বয়স্ক মানুষ আছেন, এ সবার ভিতরে কিছু এরকম বয়সের লোক আছে যার বয়স 60 বছর হয়েছে, 50 প্লাস হয়ে গেছে, কিন্তু বন্ধু আমার ওই লোকগুলির চেহারাটার দিকে একবার তাকান, একবার গাল দুটোর দিকে তাকান তো, যে ওই লোকটা নামাজ পড়ে বটে, রোজা রাখে বটে, হজ করে বটে, কিন্তু রাসূলের ইতাআত করে না। তার মানে তার চেহারাতে দাড়ি রাখে না, রাসূলের সুন্নাতকে জবাই করে, তবে ওই লোকটা কেমন করে মুমিন হতে পারে? ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, কাল কিয়ামতের মাঠে যেদিন আল্লাহ
রব্বুল আলামিনের সামনে আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। বাপজান আমার, ভাই আমার, সেদিন বিভীষিকাময় বড় খাতারনাক দিন হবে। সেদিন আমি আপনি রাসূলের কাছে যাব, যেদিন রাসূলেরা বলবেন অন্যান্য নবীগণ, ও আমার উম্মতেরা যাও, আজকে যদি কথা শুনবেন তো আল্লাহ কার, তো বিশ্ব নবীর কথা শুনবে। আমাদের কাছে আসছো না, আমরা নিজে পেরেশান হাল আছি, যাও মাকামে মাহমুদ নামে ওই যে বিশ্ব নবী, দয়ার নবী, রহমতের নবী সাজদায় পড়ে আছে, ওখানে যাও। আল্লাহ যদি কথা শুনে তো বিশ্ব নবীর কথা শুনবে, তাছাড়া কোন নবী আল্লাহর সাথে কথা বলার ক্ষমতা পাবে না, পাবে না। একবার বলুন সুবহানাল্লাহ। যেদিন সূর্য মানুষের মাথার উপরে চলে আসবে, মানুষ যেদিন পানির জন্য নাসি নাসি করবে, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, সেই দিন থাকবে না কোল্ড ড্রিঙ্কস এর ব্যবস্থা, সেই দিন থাকবে না ফ্রিজের ব্যবস্থা, সেই দিন থাকবে না পেপসি, সেই দিন থাকবে না বিভিন্ন রকমের আপনার পানাহারের জন্য। একটাই মাত্র ব্যবস্থা থাকবে, সেটার মালিক বানাবে কাকে? আমার বিশ্ব নবী জানাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে। একবার বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি